پاجامہ اور چادر میں، پاجامہ اور قمیص میں، پاجامہ اور قبا میں، جانگیے اور قبا میں. یہ جانگیہ چھوٹا ہوتا ہے نا، انڈر ویئر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر لانگ ڈریس پہنا ہوا ہے تو اٹس اوکے، لمبا پاجامہ اس کے نیچے ضروری نہیں. جانگیے اور قمیص میں نماز پڑھے. قمیص یعنی لمبی ہو نیچے تک اور اندر صرف انڈر ویئر پہنا ہوا ہے اور ایک کپڑا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مردوں کا ایک کپڑا کون سا ہے؟ جیسے لانگ ڈریس نہیں پہنتے اور اب ایک ہی جبہ سا پہنتے ہیں جو نیچے تک چلا جاتا ہے. بازو کا نیچے جانگیا ہوتا ہے اور بازو کا اگر نہیں اویلیبل نہیں میسر تو بس ایک ہی کپڑا پہنا ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ علاقوں میں اتنی غربت ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہوتے، پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹک رہے ہوتے ہیں جسم پر، کپڑے نہیں ہوتے. تو جو میسر ہوگا وہی پہن کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک. یعنی اگر کپڑا ایک ہے صرف تو نماز ایک میں بھی ہو جائے گی، لیکن اگر دو ہے تو بہتر ہے. کیسے؟ ایک نیچے ایک اوپر. چاہے کھلا ہے تو جیسے لنگی دھوتی کی طرح اس کو تیبل کی طرح باندھ لیا جائے، سلا ہوا نہیں ہے، اور اوپر ایک چادر لپیٹ کے نماز پڑھ لی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ پاجامہ باقاعدہ بنا ہوا اور اوپر شرٹ ہو. تیسرا یہ کہ شرٹ نہیں ہے بلکہ لانگ ڈریس ہے آپ کا. چوتھا یہ کہ جانگیا پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا، نماز ہو جائے گی. یہ مردوں کے لباس کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کا الگ بھی ذکر ہوگا. ابھی اتنی بات سمجھ آ گئی سب کو؟ شامی جبے میں نماز. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھا. آپ نے فرمایا اے مغیرہ پانی کا برتن پکڑ لو. میں نے برتن پکڑ لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے یہاں تک کہ آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. پھر آپ نے قضاء حاجت کی اور اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے. آپ نے اس کی آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا چاہا، چونکہ وہ تنگ تھی اس لیے آپ نے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا. پھر آپ نے اس پر پانی ڈالا. پھر آپ نے نماز کے لیے وضو کیا، اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے بھی کبھی کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے تو کوٹ کے بازو اوپر نہیں ہوتے، یا پھر جرسی پہنی ہوتی ہے اور اس کے بازو بھی اوپر نہیں ہوتے، یا یہ کہ کوئی فیشن والی شرٹ پہنی ہوتی ہے جس کے بازو اس قدر ٹائٹ ہوتے ہیں تو سکن نظر آ رہی ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اب خواتین اپنے گاؤن بھی ایسے پہننے لگ گئی ہیں کہ جس میں ان کے بازو بالکل سکن ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے نا. اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ پردے کے تقاضے پورے نہیں کرتا. اور اوپر سے اسکارف بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا بازو اٹھاتے تو سینہ یہ سارا حصہ پوری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایسا لباس ساتر نہیں ہے. یعنی جلباب اوپر پہننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم اتنا ڈھیلا ہو کہ آپ کی پوری شیپ جو ہے وہ ٹائٹ اس طرح نہ دکھے گویا آپ نے کچھ پہنا ہوا ہی نہیں، جس کو ہم کہتے بھی کیا ہے سکن ٹائٹ. سکن ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے کیونکہ وہ ساتر نہیں ہے. سکن ٹائٹ پاجامہ ہو یا سکن ٹائٹ شرٹ ہو نماز نہیں ہوگی جب تک اس کے اوپر پوری چادر ایسی نہ ہو کہ جو آپ کے شیپ کو ڈھانپ لے. ٹھیک ہے جی، بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو گاؤن پہنا ہوا ہے، حالانکہ گاؤن جو ہے اس کے بازو چپکے ہوئے ہیں ساتھ اور اس میں بل پڑ رہے ہیں. اور اب تو ایسے ڈیزائن بننے لگ گئے ہیں، مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی لوگ ابایا لائن اور اس طرح کے ابایوں کے جو ڈیزائنر کپڑے بن رہے ہیں، مجھے اس کی کبھی بھی حکمت تک سمجھ نہیں آئی کہ ابایا تو سطر ڈھانکنے کے لیے، اس کو تو جتنا بھی سمپل ہو سکے سمپل ہو، نہ کہ وہ اگین ایک ایسا ڈیزائن بن جائے کہ جس سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی جائے. یعنی بزنس بھی کرنا ہے تو پھر وہ کریں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے. ایسا بزنس کہ جس میں آپ لوگوں کو پردے کے نام پر دکھاوے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں تو یہ کس قسم، یعنی اس میں دو باتیں ہیں نا، ایک ساتر نہ ہونا اور دوسرا دکھاوا. تو ان دو چیزوں سے لباس جو ہے نا دکھاوے کا لباس وہ ویسے ہی سخت ناپسندیدہ ہے. سکن ٹائٹ پہ نماز نہیں ہوتی. تو یہ شامی جبے کا یہاں پر ذکر اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے اور اپنا ہاتھ جو تھا وہ باہر نکالا، کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بہت سردی ہے مسح کر لو. پاؤں پہ بھی تو مسح کر سکتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں شرٹ پہ بھی مسح کرنا چاہتے ہیں. تو شرٹ پہ یا جرسی پہ، سویٹر وغیرہ پہ یا کوٹ پہ مسح نہیں ہوتا ہے. اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. تو یہ سطر کا لحاظ رکھنا نماز میں بے حد ضروری ہے. پھر نماز میں مرد کا سطر جو ہے وہ کتنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے
کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی کپڑا نہ ہو. تو مردوں کے لیے نماز میں کندھے ڈھانپنا ضروری ہے. یہاں ایک اہم بات کا خیال رکھیے گا کہ عام حالات میں تو مردوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر پوری شرٹ نہیں بھی پہنی تو بنیان میں پڑھ لیتے، حالانکہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کسی بڑے کے سامنے بنیان میں نہیں جاتے. اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں انوائٹ کرے تو بنیان میں چل پڑے تو یہ مروت کے خلاف ہوگا نا. کیوں؟ ایک آنر ہے دوسرے کا بھی، اور اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایسا کپڑا نہیں. تو اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے ہم اس قسم کے بے ڈھنگے کپڑوں میں چلے جائیں. کچھ لوگوں نے جب جانا ہوتا ہے نا باہر خوب تیار ہو کر، تو تیاری سے پہلے نماز گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں جیسا تیسا ڈریس ہو اسی میں نماز شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے لیے تو بہترین لباس، اور اللہ کے سامنے جاتے ہوئے جہاں حکم دیا گیا کہ خذو زینتکم، اپنی زینت اختیار کرو عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت. تو عام حالات میں تو ہم احتیاط کرتے ہیں، لیکن بہت سے عمرے پہ جانے والوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں، ایک کندھا جب ننگا کرتے ہیں تو نمازیں بھی ایک کندھا ننگا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی، یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے گھر میں جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 برابر ہے، یہ اپنی نماز ضائع کر رہے ہیں کیونکہ کندھا ڈھانکا ہی نہیں ہوا. تو اگر آپ کے ساتھ آپ کے محرم جا رہے ہیں تو ان کو نماز سے پہلے یاد دہانی کرا دیجئے کہ کندھا ڈھانکنا ہے. لا علمی سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں